یہ ہیں بدلو کی نشریات. میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں دو موضوع زیر بحث آئیں گے، جن میں سے پہلا موضوع ہے شیعہ سنی فسادات کی سازش، اور دوسرا موضوع ہے موٹر وے گینگ ریپ کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے گا. اس حوالے سے پہلے موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں. السلام علیکم سر. جی امتیاز صاحب، جیسے آپ نے سنا کہ ہمارے آج کے دو ٹاپکس ہیں، تو پہلا تو سوال میرا آپ سے یہ کہ یہ سازش جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے، اچانک یہ ابھر کے سامنے آئی ہے. گو کہ شیعہ سنی فساد کی یا اختلاف کی تاریخ بہت پرانی ہے، جتنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ہے. اور یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں اور جو جھگڑا ہوا، اس کے بعد سے چلتی ہوئی یہ کربلا میں جو حضرت امام حسین اور پورے آل رسول کے ساتھ جو ظلم ہوا اور زیادتی ہوئی، اور جس بہادری سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اس سے ہوتی ہوئی یہ ایک پوری ہماری تاریخ پہ، اسلامی تاریخ پہ چھائی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو فوری طور پہ مسئلہ ہوا ہے، یہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے آصف علوی صاحب. آصف علوی صاحب. یہ ایک ذاکر ہیں اور بڑے زوردار ذاکر ہیں، اور یہ بہت تبرہ بھیجنے کے بہت مشاق ہیں اس پہ. انہوں نے کوئی ایسی ایک مجلس میں انہوں نے بڑی خوفناک تقریر کی، اور اس پر فوری طور پر رد عمل آیا ان کا علماء و ذاکرین کی کانفرنس کا، جس کی صدارت شیخ محسن نجفی، جو سربراہ ہے جامعہ الکوثر کے. انہوں نے کہا کہ اس شخص پر ہم نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بات نہیں کرے گا، اور ہم نے اس پہ سب ایسی باتوں میں جس سے دل آزاری ہو لوگوں کو روکا ہوا ہے. اور یہ کہ اسے کسی نے آزاد کیا، اس کے لیے ماتمی لوگ لائے گئے، اور پھر اس پر یہ جھگڑا شروع کر دیا گیا اور اسے باہر بھی بھیج دیا. شیخ محسن نجفی نے بہت بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم نان شیعاز کو کافر نہیں کہتے، اور یہ خارجیوں کا کام ہے، یہ مسلمان ایسا نہیں کرتے. تو امتیاز صاحب مجھے یہ بتائیے، جب ان کی کانفرنس میں اس بات کو اناؤنس کر دیا گیا تھا، باقاعدہ ان کا بیان آ گیا، تردید ہو گئی، تو اس کے باوجود کراچی میں ہونے والا جو جلوس ہے، جو انہوں نے احتجاج کیا ہے، کافی بڑے لیول پہ کیا ہے پروٹیسٹ، اس کا مطلب مقصد کیا تھا؟ وہ ہوا کیوں ری ایکشن آیا اتنا سخت؟ دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کافی عرصے سے، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے، یہ فرقہ وارانہ تفریق پیدا کی گئی، اور خاص طور پر وہابی، دیوبندی اور سلفی لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا گیا جہاد کے لیے. اور اس میں سعودی عرب کی اور ایران کی جو تاریخی کشمکش ہے، اس میں یہ مختلف طرح کے جو فرقے ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے. شیعوں پہ حملے ہونے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو منظم کیا. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک بہت بڑا مارچ ہوا تھا جو شیعہ حضرات نے کیا تھا اپنے مطالبات کے لیے، فقہ حنفیہ کے لیے اور دوسری باتوں کے لیے. تو یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں تھا، لیکن بہت پہلے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. سنی جاتے تھے تعزیوں میں، اور سنی جاتے تھے مجلسوں میں، ختم دلواتے تھے جو شیعہ بھی نہیں تھے. اور حضرت امام حسین اور آل رسول کے بارے میں سبھی کا احترام کا اور جذبات تھے، اور حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ ہمیں درس دیتی رہی اور دیتی ہے کہ کس طرح ظلم کے خلاف آپ نے سر نہیں جھکانا اور اپنی سچ پہ قائم رہنا ہے. امتیاز صاحب، اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور ماضی میں نظر ڈالتے ہیں، تو ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ شیعوں کا جو جلوس ہے، اس کی حفاظت، اس کا خیال، اس کا نظام سنبھالنا جو ہے وہ سنیوں نے رکھا ہوا ہے. سو اب اس موقع پہ کون ہے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے میں تو دیکھا ہے خود اپنے خاندان میں کہ آدھا خاندان شیعہ ہے، آدھا خاندان سنی ہے. جو سنی ہیں وہ پانی کی سپیلیں لگا رہے ہیں. لاہور میں آپ دیکھتی ہیں، کراچی میں آپ دیکھتی ہیں حلیم پکا رہے ہیں، ختم دلوا رہے ہیں. تو یہ تفرقہ بڑھایا گیا. سپاہ صحابہ جیسی تنظیمیں وجود میں آئیں، لشکر جھنگوی جیسی تنظیمیں وجود میں آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دنوں کے اندر یہ تنظیمیں پھیل گئیں، بڑھ گئیں، کلاشنکوفیں آ گئیں، ٹرینڈ ورکرز آ گئے، اور یہ پھر جہاد میں بھی شامل ہو گئے، اور پھر یہ انہوں نے مارا ماری شروع کر دی.
آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت صورتحال بنائی جا رہی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا زیادہ؟ لیکن اب جو مسئلہ آیا ہے نا کہ جو دیوبندی حضرات جو بریلوی حضرات تھے وہ کبھی بھی اس میں شامل نہیں رہے. اب بریلویوں کا سافٹ کارنر رہا ہے ہمیشہ شیعہ کی طرف, اور شیعہ بھی بریلوی یا صوفی جو روایت کے لوگ ہیں وہ ان کے درمیان کافی قرب رہا ہے, بہت سی چیزیں کامن بھی رہی ہیں. لیکن میں حیران ہو گیا ہوں جو کراچی کا جلوس تھا اس میں مفتی منیر بھی شامل ہو گئے. اچھا. اور اس میں سپہ صحابہ بھی تھی, اس میں وہ کیا تنظیم ہے اس کا نام لبیک یا رسول اللہ والے بھی تھے. اس میں جمعیت علماء اسلام جو کہ متحدہ مجلس اول کے پلیٹ فارم سے شیعہ اور سنیز اور مختلف فرقوں میں ہم آہنگی بنانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بھی شامل ہو گئے. جماعت اسلامی کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے. اچھا اس میں اب کافی زیادہ مباحثہ ہے, بے شمار لٹریچر ہے. مجھے یاد ہے جیسے سجاد علی شاہ نے یہ شیعہ سنی تفرقے کو حل کرنے کے لیے لاہور کی اپنی رجسٹری میں سپریم کورٹ کا ایک اجلاس طلب کیا. اچھا. تو میں دیکھنے چلا گیا, میں نے کہا سنتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ دونوں طرف جو ہیں خوفناک فضا ہے, سراسیمگی کی فضا ہے, ٹینشن کی فضا ہے, اور اس میں کتابوں کے ڈھیر ہے, شیعہ بھی لائے ہوئے ہیں, وہ بھی لائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ایک بڑے مناظرے کی تیاری ہے. اور یہ لٹریچر میسیولی بین بھی ہوتا رہتا ہے, پھر بھی چھپتا رہتا ہے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام طرح کے جو مدارس ہیں اس میں اب اسلام کی تعلیم کم ہے اور فرقے کی اور فقہ کی تعلیم زیادہ ہے, اور مسلک کی تعلیم زیادہ ہے, اور بچوں کے ذہنوں میں شروع سے دوسرے کے خلاف نفرت ڈالی جاتی ہے. اگر اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بھی انڈونیشیا کے اندر سننے میں آ رہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ تحت العلماء جو ہیں وہاں پر نہضت العلماء کہ ان کی سب سے بڑی تنظیم علماء کرام کی, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کافر والے لفظ جو ہے ڈکشنری سے نکال دو. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی آپ کافر قرار نہ دیں, کیونکہ جدید ریاست میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک شہری کو اس کی عقیدے کی بنیاد پر 2 نمبر کا شہری بنا دیں. مجھے بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اگر اس طرح سے کوئی قدم اٹھایا جائے اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, کتنا عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ شیعہ نے بطور ایک جماعت کے اٹھ کر ایک سنی علاقے میں حملہ کر دیا ہو, یا شیعہ سنی علیحدہ علیحدہ ان کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہو, جیسے ہم نے عراق میں دیکھا, جیسے ہم نے شام میں دیکھا, جیسے ہم نے یمن میں دیکھا, یا جیسے ہم نے بحرین میں دیکھا. یہاں بھی یہ تھا کہ شادیاں بھی ہو رہی تھیں, ایک دوسرے کے آنا جانا بھی ہے, مجلسوں میں شامل ہونا, دوسرا یہ سب ایک رواداری موجود تھی. اب یہ جو تنظیمیں جو آئیں انتہائی فرقہ پرست قسم کی اور نفرت انگیز, انہوں نے پھر یہ نفرت پھیلائی. اب اس کے پیچھے کیا مفاد ہے؟ اس کے پیچھے مفاد ہیں پیسے کے, چندے کے, اپنے فالوورز کے, پاور کے. ہلکے اب آپ دیکھیں پنجاب میں بہت سا علاقہ ہے کہ جہاں پہ یہ اہل سنت والجماعت یا سپاہ صحابہ والوں کے ووٹ ہیں. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد کی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑتی تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو تحفظ اسلام کا بل آیا اس میں چودھریز آف گجرات نے اور خود چودھری پرویز الہی نے اس بل میں کو پاس کرانے میں بڑا رول پلے کیا. کیوں کہ یہ جو جیلم کا علاقہ ہے, یہ گجرات کا علاقہ ہے, چکوال کا علاقہ ہے, ان علاقوں میں یہ شیعہ سنی ٹینشن موجود ہے. اور یہ اس بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کو الیکشن ہوگا تو ہم اس فرقہ وارانہ بنیاد پہ ووٹ لیں گے. مگر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتا؟ وہ اس لیے دیکھیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ریاست, اب آپ دیکھیں نا پاکستانی ریاست نے تو بہت قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جو فرقہ پرستی کی اجازت نہیں دیتے. بہت ساری فرقہ پرست تنظیمیں شیعہ کی بھی اور سنیوں کی بھی بین کی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں. اب دیکھیں نا اس ایک اور مسئلہ ہے کہ جو میجورٹی کا یا اکثریت کا جو فرقہ ہے جسے کہتے ہیں میجورٹیرزم, وہ مسلط کرنا چاہتا ہے اقلیت کے فرقے پہ اپنی رائے. ایکسیپٹنس کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہندوستان میں واجپئی یہ جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے یا یہ مودی کی حکومت ہے, وہاں جو ہندوتوا آ رہی ہے وہ ایک میجورٹیرین رول کی بات ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ دوسرے درجے کا شہری بنانے کی طرف یا ان کو تفریق کرنے کی طرف جا رہے ہیں.
اب اس سے فاشزم آتا ہے. بالکل اگر پاکستان میں مثال کے طور پہ میجورٹیرین سنی ریاست بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کافی عرصے سے, اگر ہوئیں تو کل کو سنیوں میں اختلاف ہوگا, دیوبندیوں بریلوی میں اختلاف ہوگا, دیوبندیوں کے اندر بھی اختلافات ہیں, پھر سلفی ہیں. اس کا تو کہیں پہ رکنا ہی نہیں نا, مطلب نان سٹاپ آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اہل حدیث علیحدہ ہیں, اہل حدیث کے کئی گروپ ہیں, اسی طرح شیعہ کے اندر بھی گروپ ہیں. تو پھر تو ایسی شرادہ بکھرے گا سوسائٹی کا کہ اس کی حد نہیں ہے. اگر یہ بڑھ گیا تو گلی گلی خون بہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس بارے میں, افواج پاکستان کو چاہیے, عمران خان کی حکومت کو چاہیے, عدلیہ کو چاہیے, سارے ریاستی اداروں کو چاہیے کہ اس بلا کو فرقہ پرستی کی لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو اس وقت پولیٹیشنز ہیں جو کہ اس وقت اس فرقہ واریت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آنے والے ٹائم میں ووٹنگ کے لیے, ان سے یہ امید کرنا کہ وہ اس پوائنٹ پہ روکیں اس کو, کچھ ناسمجھی کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ کرتے رہے, ایسی قوتیں ہوتی ہیں. مطلب جرمنی میں فاشسٹ ہیں, فرانس میں فاشسٹ ہیں, فرنج ایلیمنٹس ہیں, لیکن اوور آل پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے. مثال کے پاکستان کی پبلک اوپینین کی رائے لی جائے تو وہ یہ شیعہ کافر, فلاں کافر, وہابی کافر, دیوبندی کافر, یہ جو کافر بنانے کی جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں یہ عام مسلمانوں کو پسند نہیں ہے. اور ہمارے عام آدمی جو ہے وہ ماڈریٹ ہے. لیکن اگر یہ بڑھ گئی بات تو پھر بہت خوفناک صورت. لیکن یہاں پر جو ہے جو ابھی کی صورتحال دکھتی ہے اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں مختلف فرقے کے وہ یہاں پر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے. لیکن اس میں ابھی محرم تو امن و امان سے گزر گیا, بالکل, اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا, پھر پیدا ہو سکتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اب نئی جو خطے میں جو سب بندی ہو رہی ہے, اب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ یو اے ای نے تعلقات بنا لیے ہیں, بحرین نے بنا لیے ہیں, مصر کے پہلے ہی تھے, اردن کے پہلے ہی تھے. اب عرب دنیا میں اب عرب لیگ نے اس میں کوئی پوزیشن نہیں لی ہے, کیونکہ سعودی عرب بھی اندر اس کی بیک پہ ہے, یو اے ای اپنے طور پہ نہیں کر سکتا تھا. ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں. اب ایران کے خلاف ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ ایران کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں اور یہ سیل کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور عربوں کا مشترک دشمن ایران ہے. اب وہ جو لڑائی ہے وہ ہمارے ہاں بھی آنی ہے. اب ہمیں سعودی عرب سے مطالبہ آئے گا ود اس اور اگینسٹ اس. اور اب جب کہ ہو یہ رہا ہے خطے میں یہ جو پورے یہ جو ایشیا پیسفک ریجن میں امریکہ, ہندوستان, جاپان, آسٹریلیا, انہیں اکٹھا کر کے ایک بلاک بنایا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں چین, روس, ایران اور ترکی کو اکٹھا کر کے ایک نئی الائنمنٹ بن رہی ہے. پاکستان کی پوزیشن بہت ٹرکی ہو رہی ہے اس معاملے میں. ہاں, ٹرکی ہو رہی ہے, اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اس معاملے میں نہ پھنسیں ایران اور سعودی عرب کے جھگڑے میں. مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی حیثیت جو ہے اس ایسے شخص جیسی بنتی جا رہی ہے جس کی محبوبہ اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے, اور اب کرے گا کیا, چوز کس کو کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جو ٹریڈیشنلی ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ایران سے ہمارا کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, اور ایران سے ہمیں بہت ساری توانائی بہت سستی مل سکتی ہے, اور وہ سی پیک کا حصہ بھی بن سکتا ہے. وہ جو پہلے ایک پورٹ کا معاملہ ہندوستان کے حوالے سے بنا تھا چاہ بہار کا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے تعلقات میں کچھ فرق بھی آیا ہے سعودی عرب کے, اور خود سعودی عرب کافی قریب بھی چلا گیا ہندوستان کے. اب وہ پوزیشن کشمیر کے معاملے پہ نہیں لے رہے جو پہلے وہ لیتے تھے, جس سے ایک خلش بھی پیدا ہوئی اور ہمارے وزیر خارجہ کو بیان دینا پڑا, پھر واپس لینا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے, اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری بھی ہے, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے, اور یہ درسگاہوں میں اور مدارس میں جو مدرس ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ فرقہ واریت کی فضا نہ بنائیں, اور یہ تکفیری سلسلہ کافر قرار دینے کا سلسلہ یہ بند کیا جانا چاہیے. اور پھر اگر اس طرح بلاسفیمی آپ لگاتے گئے, اب شیعہ کے خلاف لگنی شروع ہو گئی ہے, کل وہ کسی اور کے خلاف لگنی شروع ہو جائے گی, پرسوں کو دیوبندیوں کے خلاف لگنی شروع ہو جائے گی, بالکل تو یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ یہ وہ آگ ہے جو کہ آپ کے اپنے گھر تک پہنچ سکتی ہے, اس کو یہیں پہ روکنا پڑے گا. یہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک تھا. دوسرا موضوع اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, اور آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ گرما گرم بحث جاری ہے اس کو لے کر, وہ ہے موٹر وے گینگ ریپ. سو امتیاز صاحب, ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہوئی ہے, اور پورا پاکستان جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر اس پہ احتجاج کر رہا ہے. دیکھیں نا, اس پہ پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جو ہی واقعہ ہوا پوری قوم دہل گئی. اوپر سے جو سی سی پی او کے بیانات آ گئے کہ یہ عورت کی غلطی تھی.
کہ جیسے victim- صاحب نے بعد میں کہا ہے کہ میں تو اپنی بیٹی سمجھ کے بات کر رہا تھا، مطلب آئی ڈونٹ نہیں، نو اس میں خیال کیا ہے اس میں کہ وہ عورت کیوں نکلی باہر، وہ اس سڑک پہ کیوں نہیں گئی، اس سڑک اسے کہتے ہیں کہ وکٹم کو شیمنگ. ہاں وکٹم بلیمنگ سٹارٹ اچھا کرتے ہیں اب بھائی آپ جو باہر درندے دندناتے پھر رہے ہیں انہیں قابو کریں، آپ ڈاکوؤں قاتلوں ان بدماشوں کو روکیں، یہ کام ہے اسٹیٹ کا، نہ کہ عورتوں کو آپ اب عورت میڈیسن کی دکان میں نہ جائے رات کو 1 بجے، اس کی ضروری کام تھا بچوں کو لے کے جا رہی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس طرح سے ایک سپیس دیتے ہیں اور توجہ مرکزی سوال سے ہٹاتے ہیں. وہ یہ جو ریپسٹ ہے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ریپسٹ کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، اور جو وکٹم ہے ریپ کا اسے آپ بلیم نہیں کر سکتے. اچھا اس پہ رد عمل پیدا ہوا. مجھے یہ بتائیے، ابھی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ملزم شفقت جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، ڈی این اے میچ کر گیا ہے، اس کے ساتھ جو عابد ہے وہ مفرور ہے، سو دے آر ورکنگ آن اٹ. لیکن اب جو ابھی چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 رائے بٹی ہوئی ہے عوام کے اندر. ایک کہتی ہے کہ سر عام پھانسی میں دینی چاہیے، سزا دینی چاہیے، آپ تبھی روک سکتے ہیں. دوسرا جو ہے فریم آف مائنڈ یا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سر عام پھانسی یا اس قسم کی جو سزائیں ہیں وہ ایسے جرائم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گی. ریسرچز آر دیئر. آپ کیا کہتے ہیں، کیا سٹیپ ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جس طرح کے کرائم ہیں یہ بہت چاہتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا ملے، لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ سخت سزا ملے، لیکن سخت سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری سوسائٹی کو بروٹلائز کر دیں، ڈی سینسٹائز کر دیں، کہ تشدد کے مقابلے میں تشدد، تو سوسائٹی جو ہے نا وہ ساری کی ساری وہ ہو جاتی ہے، اس میں ایک اس کی ڈیہیومنائزیشن ہو جاتی ہے. اب دنیا بھر میں پھانسی کی سزا کی تو مخالفت ہو رہی ہے اس بنیاد پر کہ ایک ناحق آدمی کو پھانسی پہ چڑھانے کا اختیار اسٹیٹ کو کیوں دیا جائے. ہمارے ملک میں بے شمار لوگ پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں بغیر اس کے جرم سرزد کیے، بے شمار لوگ ہیں جو جرم سرزد کر کے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا قانون، ہماری گواہی کا نظام، ہماری پروسیکیوشن، ہماری عدلیہ کا نظام، اس میں بے شمار کمزوریاں ہیں. اب اس نظام کے ہوتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، مہذب لوگ، کہ اسٹیٹ کو اختیار دیا جائے کہ کسی کی جان لے لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود جو یہ جنیوا کنونشن ہے اس میں کچھ ایکسیپشن رکھی گئی ہیں. اچھا مثال کے طور پہ جس بندے نے جینوسائیڈ کیا ہے، جس نے وار کرائمز کیے ہیں، جس نے ریپ کیا ہے، اور جس نے بہت سوسائٹی کو بہت زیادہ ٹیررزم سے برباد کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے، انہیں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، میری ذاتی رائے. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ ٹانگیں، مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کے اس کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں وہ پپو وغیرہ جو ٹانگا گیا تھا، وہ ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا ضیاء الحق نے، اس سے نہیں ختم ہوتا. یہ جو معاملہ ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عورت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن امتیاز صاحب یہ دیکھیں، بات عورت کی نہیں، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے بھی سیف نہیں ہیں سوسائٹی میں. اور یہ جو ابھی واقعہ جس پہ ساری قوم کانپ گئی ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. زینب کی سب بہت ساری اور زینب جیسی بچیاں جو ہیں، اور اس سے کچھ روز پہلے، اس سے کچھ روز بعد ایک چھوٹی بچی 6 سالہ جس کو ریپ کر کے جلا کے پھینک دیا کراچی میں، بالکل کل پرسوں. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں مطلب کون سا موقع ہوگا جب یہ جو بچوں ڈاؤن. بات کرو، ایک بہت اسٹڈی ہوئی ہے جو ریلیز نہیں ہوئی ابھی، جس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ 90% ریپ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، بالکل بچوں کا. مائیں بڑا بچوں کو سنبھال کے رکھتی بھی ہیں، لیکن آنکھ سے بچہ اوجھل ہو سکتا ہے. صحیح. سوال آیا کہ بچوں کو تعلیم دو کہ بری نگاہ کیا ہے، برا ٹچ کیا ہے، گڈ بیڈ ٹچ. بالکل صحیح. یہ پھر ہم نے شروع بھی کیا یہ جو یہاں پہ قصور کے واقعے کے بعد. صحیح. لیکن لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب بچے ہر چیز نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کو باشعور کیا جائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو اصل میں عجیب تصور ہے، ایک پرورٹ مائنڈ ہے کہ عورت دعوت گناہ ہے. تو یہ عورت کو جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ دعوت گناہ ہے، لہذا اسے ڈھانک دو، گھر کے میں بند کر دو. تو کیا اس سے ہم ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایسی نسلیں پیدا کر سکتے ہیں جس میں عورت بالکل مغلوب اور غلام بن کر رہ جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہو سکتی ہے؟ کیا قدرت کی یہ منشا ہو سکتی ہے؟ بعض معنوں میں یہ ہے کہ عورت زیادہ طاقتور ہے. مثال کے طور پہ عورت میں
مشکل کو کا سامنا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے. عورتیں زیادہ ریزیلنٹ ہیں, عورتیں زیادہ محبت کرنے والی ہیں, زیادہ خدمت کرنے والی ہیں, ان میں یہ جذبات پائے جاتے ہیں. مرد جو ہے ذاکرود ہے, بڑا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور بڑی اپنی مین ہوڈ میں وہ کرتا ہے. یہ فرق ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پہ یہ جو سیکشول ریپریشن ہے کہ یہ اسے ہم بالکل یا تو آؤٹ لا کر دیتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی نہ کرو, اور دوسری طرف ہمارے یہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور صبح شام یہ کاروبار ہو رہا ہے. اور آپ ایک اور منافقت دیکھیں, غیرت کے نام پہ ایک شخص اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے, لیکن وہی شخص جو ہے جا کے مجرے دیکھتا ہے, نوٹ پھینکتا ہے اور رات کو مجرے سے واپس آ کر اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے. ڈونٹ یو تھنک یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ایک پیمانہ ہے جو دوغلا پن ہے سوسائٹی کا, جس میں ہم زنا بالجبر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ پاور کا شو آف کرنا نہیں ہے زیادہ؟ بالکل, یہ پاور انسٹرومنٹ ہے. جنگ میں بھی یہ جنگ کا انسٹرومنٹ بھی ہے. یہ کیا تھا, ہلاکو خان نے کہا کہ سب عورتوں کو ریپ کر دو, یا جو حملہ آور آئے سب کانٹیننٹ میں, یہ احمد شاہ ابدالی جب آیا جو کہ افغانوں کا ہیرو ہے, لیکن اس نے کہا پنجاب میں جو عورت نظر آئے اسے تم ریپ کر دو. تو یہ جو معاملہ ہے, ریپ ایک انسٹرومنٹ ہے. اچھا, اس وقت اب دو کہ مسئلے چل رہے یہ ہیں. کرائم کا بھی انسٹرومنٹ ہے اور یہ وار کا انسٹرومنٹ بھی ہے اور عورت کو مغلوب رکھنے کا بھی ہے. اب یہ دو مسائل سائمنٹیلیسلی چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسٹرومنٹ ہے پاور کا شو آف کرنا, دوسری جانب ہم جو وکٹم شیمنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ ایک الگ پرابلم ہے. یہ بھی وہی دیکھنا ہے, ایک مسئلہ ہے پدر شاہی کا. یہ ریاست پدر شاہی ہے, یہ خاندان پدر شاہی ہے, یعنی مرد کی بالادستی کا, نر پردھانی جسے کہتے ہیں. آپ کے جنس کے لوگ اتنے زیادہ اندر سے کیوں پریشان رہتے ہیں اپنی بالادستی کو جو ہے وہ پروف کرنے کے لیے؟ اس لیے پاور ہے. مطلب اگر عورت پاور ہوگی تو میری پاور اسی کے حساب سے کم بھی ہوگی. اچھا, مردوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شیئرنگ پاور, شیئرنگ کنسرن, شیئرنگ ذمہ داری, شیئرنگ لو سے زیادہ خوبصورت فیملی, زیادہ بہتر اور خوبصورت تعلق بنتا ہے. عورت کو اگر آپ جبر کا شکار کریں گے تو مرد اچھا انسان نہیں ہو سکے گا, وہ ایک ظالم ہی ہوگا, اور ایک ظالم اچھا انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عورتوں کے بارے میں تفریق ہے, اگر عورت کام کر رہی ہے ایک, اس کی آدھی تنخواہ ہے, معاوضہ آدھا ہے. وہ گھر میں کام کرتی ہے, اسے ریکوگنائز ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی کوئی لیبر ہے, محنت ہے. وہ بچوں کو سنبھالتی ہے, یہ بھی کوئی نہیں, وہ کام کر رہے بھی آپ جیسے, آپ بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں, گھر کو بھی دیکھتی ہیں اور اپنا دفتر بھی جاتی ہیں. تو عورتوں پہ زیادہ بوجھ ہے, زیادہ ذمہ داری ہے, لیکن جتنی زیادہ ذمہ داری ہے اس کے پرپورشن سے عورتوں کے حقوق اتنی کم ہیں. اب بنگلہ دیش میں جو ہے وہ گینگ ریپ کا فیصلہ عدالت نے دیا ہے, یہ کہہ کر کہ ان کو پھانسی دی جائے, اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیا کہ پاکستان نہیں ہے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ انٹرنیشنلی گلوبلی پاکستان کا امیج جو ہے اس معاملے کو نہ ریزالو کرنے سے خراب ہو رہا ہے؟ یقیناً اس سے ایک بہت بری تصویر آتی ہے, اور کہ پتہ نہیں ہم کیسے وحشی لوگ ہیں. حالانکہ ریپ تمام دنیا میں ہوتا ہے, لیکن ایک ریپ کے ملزم کو آپ چوک میں لٹکا کر ریپ ختم نہیں کر سکتے. پھر کیا حل کیا ہے اس کے لیے ذہن بدلنے ہوں گے, مائنڈ سیٹ, ایک ریپسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ تب اسے تک بدلنا ہم ہوگا. اپنے بچوں کو, عورتوں کو غیر محفوظ رہنے دیں؟ نہیں, بالکل ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے. بالکل جو لوگ عورتوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں, انہیں جنسی طور پہ ہراس کرتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, یا بلیک میل کرتے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں, سڑکوں گلیوں میں. کبھی لاہور میں لڑکیاں سائیکلوں پہ چلتی تھی, سائیکل چلاتی تھی. بالکل. اب آپ کچھ بچیوں نے موٹر سائیکل پہ ہمت کی ہے چلنے کی, تو مشکل بن جاتی ہے ان کے لیے. گھر والے اس میں نہیں پریشان ہوں گے کہ بچی سیف ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, اب میں دیکھتا ہوں ایسٹ پنجاب, اب یہ ہمارے انڈیا میں اور پاکستان کا کلچر تقریباً ایک سا ہے, ملتا جلتا. وہاں بھی عورتیں دوپٹے بھی لیتی ہیں اور وہ گھونگھٹ بھی ڈال کے بیٹھتی ہیں, لیکن آپ جائیں زیادہ تر اسکوٹریوں پہ لڑکیاں پھر رہی ہوتی ہیں. نیپال میں لڑکیاں اس لیے کہ آسان ہے کمیونیکیشن کے آنے جانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عورت سے یہ جو پدر شاہی نظام ہے, اور عورت کو کے ساتھ یہ کی جاتی ہے, جنسی تدلیل کی جاتی ہے, صنفی تدلیل کی جاتی ہے, اس کے بارے میں سب کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ یہ بات بھی اب کہا جا رہا ہے کمیشن بنا دیا جائے. بڑے کمیشن بنے ہیں یہاں پہ. یہ جو لوگ ڈسپیئر ہو گئے
ان کے لیے کمیشن بنا, لیکن کمیشن بھی غائب ہو کتنے لوگ برآمد ہو گئے. اچھا ہندوستان میں کشمیر میں اب بے شمار لوگ غائب ہو رہے ہیں. ہم اس کا مسئلہ لے کے جاتے ہیں UN میں, دنیا بھر میں, اور رائٹلی سو, کہ بھائی وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور پاکستان میں ہم وہی کام کرنے لگے کہ تمہارا کیس کرا جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر یہ شیعہ سنی فساد بڑھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں شیعہ کو تو ہم نے کافر قرار دینا ہی دینا ہے, اور ایسا اگر ہو گیا تو پھر ہندوستان میں ہندوتوا کا راج کیوں غلط ہوگا؟ یہ بڑا کنفیوژن ہے ملک کے اندر, جس میں ایک چیز ہم ملک کے اندر غلط نہیں سمجھتے اور ملک کے باہر اسی چیز کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ کافی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہاں, تو اس سے آپ کی بات پھر لوگ سنتے نہیں ہیں, اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اچھا اب میں سمجھتا ہوں کمیشن نہیں اس کا کام آئے گا. اس میں ہمیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, سوشیولوجسٹ ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں, اور دنیا میں یہ بڑے بڑے اب سائیکو انالیسس کی تھیریز آ گئی ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں. بلکہ یہ جو ریپسٹ ہیں انہیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہیے. دے شوڈ اسٹڈی دیم. اچھا ایک اور بات بتاؤں گا, پکڑ کے چھوڑنے بھاگ رہے ہیں وہ نہیں وہ تو یہ تو پکڑے جائیں گے, ایک پکڑا گیا دوسرا بھی پکڑا جائے گا. اب تو یہ آ گئی ہے نا اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک آ گئی نا, کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا گورنمنٹ ہے, پھر کیا گورننس ہے, پھر کیا حکومت ہے, اگر ایک خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور اس پیمانے پہ یہ کیس اب پبلک سینٹیمنٹ کا حصہ بن گیا, پبلک امیجینیشن کو اس نے کیپچر کر لیا ہے, تو کوئی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن جب دیکھیں آپ اس حکومت کی بھی دیکھیں نا, ایک ایسے CCPO کو جو ٹوٹلی انسینسٹیو ہے ٹورڈز ویمن, اسے آپ لگا رہے ہیں یہاں پہ, اور لگا اس لیے رہے ہیں, اور جس کی وہ بھی اچھی نہیں ہے, جس کی وہ رپورٹ جو ہوتی ہیں اینول رپورٹس وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, جس کی پروموشن نہ ہو. مجھے ایک چیز بتائیے, اتنا ڈیف ٹون کوئی کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے کام کرتے ہوئے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں نہیں, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ادارے کو. ہاؤ کین ہی بی سو. کسی نے یہاں بات کی ایک وکیل صاحب نے ہمارے ایک شو میں کہ یہ ہمارا مین اسٹریم آئیڈیالوجی ہے, یہی تھنکنگ ہے, فیوڈل جاگیردارانہ سوچ, پدر شاہی سوچ. آپ صرف CCPO کی نہیں ہے, لاکھوں لوگوں کی یہ سوچ ہے پاکستان میں. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی, پھر یہ کہ ہم جب عورت کو امپاور کریں گے تو عورت پھر وہ کھڑی بھی ہو سکے گی, اس پہ کوئی اٹیک کرے گا اسے کنفرنٹ کر سکے گی. میں نے دیکھا ہے سڑکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ خبردار, اور وہ انہیں چیلنج کرتی ہیں. اب ان میں ہمت آئے گی, کانفیڈنس آئے گا, تو اپنا بچاؤ بھی کر پائیں گی. ابھی جو لڑکیاں کہہ رہی تھیں, نعرہ لگا رہی تھیں, جو زیادتیاں, لڑکی باہر نکلتی ہے, فکری کسے جاتے ہیں, کونیاں ماری جاتی ہیں, انہیں خطوط بھیجے, انہیں تنگ کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میری زندگی میری, اس نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی. وہ یہ تھوڑا کہہ رہی تھی کہ اچھا میں پروسٹیٹیوشن کرنا چاہتی ہوں. وہ تو تم جو مرد پروسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, عورت کو پروسٹیٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں, عورت کے ساتھ جاتیاں کر رہے ہیں, وہ تو اس کے خلاف کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے مجھے بیچ دینے کا, مجھے ریپ کرنے کا, اور میرے ساتھ یہ بدتمیزی کرنے کا, ہراس کی, وہ تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے. انہیں تو سلام کرنا چاہیے. جو لڑکیاں ابھی آپ دیکھیں جلوس نکلے نا, وہ کیا کہہ رہی تھی, جن سے ہراس کی ختم کرو, ریپسٹ کو پکڑو اور سزا دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا بھی ہو اور جزا کا معاملہ دوسرے معنوں میں ہوگا. تعلیم کریں, بچیوں کی تعلیم کریں, بچوں کی تعلیم کریں, گھروں میں بچیوں اور بچوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں, عورتوں کو برابر کے مواقع دیں, اور ہم ایک نئی تہذیب پیدا کریں. مجھے لگتا ہے اس میں ایک پوائنٹ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں, بچیوں کو تو آپ تعلیم دے ہی رہے ہیں, بچوں کو خاص طور پہ تعلیم دیں, کیونکہ بچیاں آپ کی پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں, لڑکے آپ کے جو ہیں ان کی تعلیمی ذہنی تعلیم جو ہے اس میں کافی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کے ریپ کے واقعات جو ہیں وہ روک نہیں پا رہے. عورتوں کے جو مسائل کے سوالات کے حوالے سے مردوں کی تعلیم کرنا زیادہ ضروری ہے. بالکل. جب تک مرد اپنی مردانہ واری سے اور پدر شاہی سے اور اپنی بالادستی کے جذبات اور روایات اور رویوں اور خیالات سے آزاد نہیں ہوگا, مرد بھی انسان نہیں بنے گا. عورت بھی انسان بننا چاہتی ہے, وہ چاہتی مجھے انسان سمجھو. جب وہ کہتی مجھے انسان سمجھو تو وہ مرد کو بھی انسان بنانا چاہتی ہے. بے شک, تبھی سوسائٹی میں بیلنس آ سکتا ہے. اچھا امتیاز صاحب, آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ اور عوام کے درمیان کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بیلنس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس سے بعض لوگ یہ بھی شک کر رہے ہیں, ان کو ڈاؤٹ ہے, ان کو خوف ہے کہ اگر یہ معاملات رہے تو عوام نے اگر اپنے ہاتھ میں انصاف لینا شروع کر دیا تو سیالکوٹ جیسے واقعات جو ہیں وہ جگہ جگہ ایسا بھی ہوگا, تو پھر وہ اس کو کیسے روک پائیں گے؟ لیکن وہ تو ہمارے دیکھیے یہاں پولیس اصلاحات کی بات کی گئی تھی, پولیس اصلاحات تو نہیں ہوئی, چھٹائی جی آ گیا.
جس نے کرنی تھی اس کی چھٹی کرا دی گئی، درانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اسی طرح ہمارے کرمنل لاء میں اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمارے پروسیکیوشن سسٹم میں، پولیس کے سسٹم میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جوڈیشل سسٹم میں. وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اب لوگوں کو یہ بھی ہے کہ کتنے ہی ریپس بچ کے نکل جاتے ہیں. یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے ریپ، لیکن پولیس والے بیچ میں گھس کے اور چودھری علاقے کے مل کے سمجھوتے کرا دیتے ہیں، جس طرح قتل کے کیسز میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سیٹلمنٹ ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اپنی ایک لڑکی ہمیں دو. ہاں جی، یہ بارٹر سسٹم ہے کچھ. بالکل بارٹر ہے، اگین ظلم پہ ظلم. ہاں کہ یہ تب معاف ہوگا کہ تم اپنی لڑکی ہمیں دے دو. تو یہ جو وہاں بھی عورت پہ ظلم ہے، عورت کے ساتھ ریپ. ایزی وے آؤٹ ہے کہ تو لہذا یہ ہے کہ اب اس میں جو ہم بیچ میں لے آتے ہیں ایسے ایسے معاملات جو بڑے فروئی ہیں، ان سے آزاد ہو کر شعوری طور پر ریشنلی ان مسئلوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. بے شک بات آپ نے صحیح کی. ریلی ہوپ کہ صورتحال جو ہے وہ کسی بہتری کی جانب بڑھے اور نہ صرف ہمارے بچے بچیاں خواتین جو ہیں وہ آسانی محسوس کریں بلکہ ان کو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہو. بہت بہت شکریہ ممتاز آپ کا. بہت تھینک یو سو مچ فار آل دس لولی ٹاک. اور اگلی دفعہ پھر ایک بار حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں، اسی جگہ، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات. میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ.